السلام علیکم. کیسے ہیں سب؟ خیریت سے؟ آپ کو ایک دفعہ پھر اے بی گرافکس اسٹوڈنٹ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے پچھلی کلاسز میں اپرچر اور شٹر سپیڈ ان دونوں کے متعلق تھوڑا سا جاننے کی کوشش کی ہے، اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو ایک تیسری ویلیو کے متعلق بھی بتایا تھا، آئی ایس او. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ دنیا کے جتنے بھی کیمرے ہیں، چاہے وہ فوٹوگرافی میں ہو یا ویڈیوگرافی میں ہو، ان سب میں ہماری یہ تینوں ویلیوز استعمال ہوتی ہیں. تو پچھلی دو ویلیوز کو تو ہم نے کافی حد تک ڈسکس کر لیا ہے. پھر ان دونوں کو ہم لوگ آپس میں کیسے یوز کر رہے ہیں، اور ان دونوں کو یوز کرنے پہ ہمارے امیجز کے اوپر یا سبجیکٹ کے اوپر کتنا امپیکٹ پڑتا ہے، وہ ہم نے دیکھا. آج ہم دیکھیں گے تیسری ویلیو ہماری کیا کرتی ہے. آئی ایس او ہماری امیج کی جو سینسیٹیوٹی ہوتی ہے اس کو بڑھاتی ہے. جیسے کہ ہم لوگ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنا اپرچر اتنا رکھنا ہے، ہم نے شٹر سپیڈ اتنی رکھنی ہے. وہاں پر ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ اس سے اوپر ہم لوگ نہیں جا سکتے. مثال کے طور پہ جیسے کہ ہم لوگ جہاں ایک جگہ پہ لائٹ کم ہے وہاں پر میکسیمم اپنا اپرچر جتنا ڈاؤن، اگر تو آپ لو اپرچر لینس ہے تو آپ مین میکسیمم نیچے آ سکتے ہیں. مگر کہیں پر آپ کے پاس، جیسے ہم نے پیچھے آپ کو لینسز کی کلاسز میں بتایا کہ ہمارے پاس ایک کٹ لینس ہوتا ہے. کٹ لینس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ فل فریم میں جائیں تو ہمارے پاس جو ایک اچھا کٹ لینس ہوتا ہے وہ F4، اس سے نیچے نہیں آ سکتا. مثال کے طور پہ ہم نے F4 تک اپنا اپرچر سیٹ کر لیا ہے، اور شٹر سپیڈ ہے، اور ہم نے ہاتھ پہ کیمرہ رکھا ہوا ہے، وہ 100 یا 80 پر ہم لوگ میکسیمم کنٹرول کر سکتے ہیں. اوپر اس سے نیچے جائیں گے تو ہمارا ہاتھ شیک کر جائے گا اور ہمارا ایونٹ ہے وہ تھوڑا سا بلر آنا شروع ہو جائے گا. تو وہاں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی شٹر سپیڈ اور اپرچر کی ویلیوز ڈیسائیڈ کر لی. پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس میں ایک کہہ لیں کہ مصنوعی طور پہ ایک آرٹیفیشیل ایک لائٹ ان کرنا شروع کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں آئی ایس او، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزڈ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری لائٹ بڑھ جاتی ہے اور ایک ہم لوگ اچھا کیا نام ہے امیج ایکسپوز کر لیتے ہیں. تو ہمیں مزید ضرورت پڑتی ہے، ہم مزید استعمال کرتے ہیں. وہ اس طرح کرتے جاتے ہمارا سبجیکٹ اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر ہم لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یار آئی ایس او ہی ٹھیک ہے. تو جب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم لوگ وہاں سے لائٹ اور وہاں سے لائٹ، اب بھی اگر ہم لوگ آئی ایس او کو زیادہ بڑھا رہے ہیں تو ہمارا امیج شارپ ہو اور لائٹ اس کی اچھی ہونا شروع ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے. اب یہاں پہ لائٹ ڈسکس ہو رہی ہے، مگر لائٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک لائٹ اچھی تو مل رہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہماری ویڈیو میں ایک پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہمارے امیج جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا شارپ ہونے کے ساتھ ایک خاص لمٹ سے اوپر جاتے ہیں تو اس میں نوائس آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ نوائس سے ہمارے جو امیج کی خوبصورتی ہوتی ہے، ڈیٹیل ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی ہمیں خراب نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے ایک لمیٹیڈ تک ہی ہم اپنے آئی ایس او کو لے جاتے ہیں. اچھا، تو وہ ہماری نوائس کم کیوں ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ کیونکہ جو ہمارے سینسر کے اوپر پکسلز ہوتے ہیں نا، ان کی آپس میں جو سینسیٹیوٹی ہوتی ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. وہ بڑھتے ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہوتی ہے. تو جب وہ مکس ہوتی ہے تو اس میں وہ نوائس آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کو بہتر کرنے کے لیے اب کیا ہے کہ ہمارے پاس حل یہ ہے کہ یا تو ہم جس ایریا میں کام کر رہے ہیں وہ انڈور، آؤٹ ڈور میں تو ہم اس چیز کو نہیں کہہ سکتے، مگر انڈور میں جب ہم لوگ کام کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے کہ پھر ہم لوگ اپنے لائٹ انوائرمنٹ کو بیٹر کرتے ہیں، یا کوئی ہمیں خود سے لائٹیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ فلیش گن ہو گئی یا سافٹ باکس ہو گئے. ان کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. یا پھر ہمارے جس ایریا، اگر ہم ان کو استعمال نہیں کرتے، اس ایریا میں لائٹ نہیں اچھی، تو وہ ہم لوگ اس کو مزید اچھا کر کے اپنا کام کر سکتے ہیں. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر ہمارے لیے مجبوری ہے کہ ہم لوگ فل سینسر پہ چل گئے. فل سینسر جو ہمارے کیمراز ہوتے ہیں اس پہ ہمیں جانا پڑتا ہے. پھر وہاں پر جا کے ہمیں مجبوراً تھوڑے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اچھی باڈی لینی پڑتی ہے، اور پھر جا کے ہمیں، اگر اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کراپ سینسر کیمراز کے اندر ہمیں
ISO ایک بہت ہی مخصوص لمٹ تک جا کے ایک اچھا رزلٹ دیتا ہے. ISO میں اگر ہم لوگ فل سینسر کیمراز میں جا کے ISO کو یوز کرتے ہیں تو وہ ایک بہت ہی اچھی ویلیوز تک بہت اچھا کام کرتے ہیں. تو آج کی کلاس ISO پہ تھی. بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اب ISO کے متعلق بھی تھوڑا سا ڈیٹیل میں پتہ چل گیا ہوگا. تو اس لیے ہماری اپرچر، اسپیڈ اور ISO کی آج یہ 3 بیسک کیمرے کی کلاسز کمپلیٹ ہو رہی ہیں. آگے ہم جا کے مزید اور اسی متعلق ڈیٹیل میں جو بس بیسک چیزیں آ رہی ہیں اس میں 1 بائی 1 آپ کو مزید گائیڈ کریں گے. آپ کمنٹس ضرور کیا کریں تاکہ اگر آپ مزید کسی چیز کے متعلق مزید کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا ڈیٹیل لینا چاہ رہے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی مینشن کیا ہوا ہے، انسٹاگرام بھی مینشن کیا ہوا ہے اور ہمارا فیس بک ID بھی سب کچھ مینشن جو آپ وہاں پر ہم سے پوچھ سکتے ہیں یا ہمارے کمنٹس میں ہمیں ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ سر ہمیں اس متعلق بھی بتایا جائے یا کسی اور فیچر کے متعلق بھی بتائیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہم لوگ اس کے متعلق بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ گائیڈ دے چکیں. تو آج کے لیے اتنا. ہم نیکسٹ کلاس میں بہت جلد ملیں گے انشاءاللہ تعالی. وہ بھی ہم لوگ اسی بیسس کے اوپر رکھیں گے. آپ سے پھر وہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے بہتر سے بہترین کلاسز لے کے آ سکیں. آج کے لیے اتنا. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. اللہ حافظ.